طلبہ درجہ ثامنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی حدیث مبارک میں پڑھتا ہوں۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلا وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذاب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ حدیث پاک کا یہ حصہ جو میں نے پڑھا اس کی تشریح اور توضیح سننے سے پہلے اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کے تعلق سے میں بیان کروں۔ امام بخاری کے شیخ ہیں یحییٰ بن بکیر، یہ یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر ہیں۔ بکیر ان کے والد نہیں ہیں بلکہ دادا ہیں۔ تو امام بخاری نے ان کی نسبت ان کے دادا کی طرف کی ہے۔ یحییٰ کے والد کا نام بکیر نہیں ہے بلکہ عبداللہ ہے۔ یہ قرشی مخزومی مصری ہیں۔ ان کی پیدائش 154 یا 55 ہجری میں ہوئی اور 231 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ امام بخاری کے استاد گرامی یحییٰ ابن بکیر کے شیخ ہیں لیث، یہ لیث بن سعد بن عبد الرحمن مصری تابعی ہیں۔ ان کی پیدائش سن 93 یا 94 ہجری میں ہوئی اور 175
ہجری ماہ شعبان میں ان کا وصال ہوا اور یہ حنفی المذہب تھے۔ سیاہ ستہ میں راویان حدیث میں لیث ابن سعد ان کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں تھے۔ ان کے شیخ ہیں حضرت عقیل، یہ حضرت عثمان ابن عفان کے آزاد کردہ عقیل ابو خالد ہیں۔ ان کا وصال 141 ہجری میں ہوا اور سیاہ ستہ میں ان کے علاوہ عقیل نام کا کوئی دوسرا راوی حدیث نہیں ہے۔ حضرت عقیل کے شیخ ہیں امام اجل ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب بن ابن عبداللہ، جو کہ امام زہری کے نام سے مشہور ہیں، اور ابن شہاب بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ہے محمد ابن مسلم۔ یہ اصاغر تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے حضرت انس اور ربیعہ ابن عباد سے حدیثیں سنی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کو دیکھا بھی ہے اور ان سے روایت بھی کی ہے، اور ان سے روایت کرنے والے اکابر تابعین ہیں، مثلا حضرت عطا ابن یسار، عمر ابن عبدالعزیز۔ ان کا وصال ملک شام میں 72 سال کی عمر میں 124 ہجری میں ہوا اور مقام شغب میں یہ مدفون ہوئی۔ ان کے شیخ عروہ ابن زبیر انہوں نے روایت کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کا تذکرہ پہلے گزر گیا۔ اس سند میں روایت التابعی عن التابعی ہے، اس لیے کہ امام زہری اور عروہ ابن زبیر ان کے شیخ یہ دونوں تابعی ہیں۔ یہ تو میں نے راویان حدیث کے تعلق سے ایک مختصر سا اجمالی تعارف پیش کر دیا۔ اب آپ حدیث پاک سننے سے پہلے میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے امین و صادق اور اوصاف کمال کے جامع تھے، یہ تو زمانہ جانتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے تباشیر نبوت، مثلا روشنی نظر آنا اور اشجار و احجار کا نبی کریم کو سلام کرنا اور اچھے سچے خواب دیکھنا، یہ شروع ہو چکا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس شجر و حجر کے پاس سے گزرتے اعلان نبوت سے پہلے، تو شجر و حجر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام عرض کرتا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب، سچے خواب، ایسے سچے خواب کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح نمایاں
اور ظاہر ہو جاتی ہیں۔ رؤیا صالحہ وہ خواب ہیں جن خوابوں کی تعبیر اچھی ہو، یا وہ خواب رؤیا صالحہ کہلاتی ہے جو خواب کے ڈراؤنے بھیانک نہ ہو بلکہ دیکھنے والے کے لیے نیک فال ثابت ہو اور ان کی حیث قضائیہ بہتر ہو۔ اب رؤیا صالحہ، رؤیا کا اطلاق اچھے خوابوں ہی پر ہوتا ہے، اور بدخوابی کے لیے لفظ حلم ہے۔ حدیث پاک میں الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، تو اگر رؤیا کا معنی اچھے خوابی ہوتا ہو تو صالحہ یہ صفت کاشفہ ہوگی، جیسے امسی الدابر کانا یومن عظیمہ، تو امسے کی صفت الدابر یہ صفت کاشفہ اور صفت موضحہ ہے۔ اور اگر رؤیا کا معنی مطلقاً خواب ہو، اچھے ہوں گے برے، تو یہ صالحہ یہ صفت مقیدہ ہے، یعنی اگر رؤیا ہوتا تو یہ اچھے اور برے دونوں خوابوں کو شامل ہوتا، اور رؤیا کو جب صالحہ کے ساتھ مقید کر دیا تو اس صفت کی وجہ سے بدخواب اس سے نکل گئے، تب یہ صفت مقیدہ ہو جائے گی۔ رؤیا الصالحہ فی النوم، حالانکہ وہ خواب تو نیند ہی میں نظر آتے ہیں، تو یہ قید اعتراضی نہیں ہے، بلکہ الرؤیا کی فی النوم کے ذریعے تاکید ہوتی ہے۔ اور یہ رؤیا کا معنی کبھی مطلقاً دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، تو وہاں پر رؤیا کا معنی رؤیت بالعین ہے، تو اس تقدیر پر فی النوم یہ بتانے کے لیے ہوگا کہ یہاں پر رؤیا سے مراد دیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر رؤیا سے مراد خواب ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے گئے۔ حرا میں ذرا حرا کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، حرا او حمزہ کے ساتھ اور حرا بلا حمزہ کے الف مقصورہ کے ساتھ دونوں طریقے پر ہے، اور حرا مذکر اور مؤنث دونوں طریقے پر استعمال ہوتا ہے۔ تیسری بات، حرا منصرف اور غیر منصرف دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ اگر یہ مؤنث ہو حرا تو علمیت اور تانیث دو علتوں کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اور اگر یہ مذکر ہو تو صرف علمیت ہے، تانیث نہیں ہے، اس لیے یہ منصرف ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر جب منی جائیں گے تو منی کے راستے میں 3 میل کے فاصلے پر بائیں سائڈ میں ایک پہاڑ ہے جسے حرا بولا جاتا ہے۔ حرا بحمدہ تعالی اس حرا کی زیارت کا شرف فقیر و حقیر کو بھی حاصل ہوا، غار حرا۔ اچھا، ثم حبب الی الخلا، خلا کے معنی پر بھی غور کیجیے گا۔ خلا کا معنی تنہائی بھی ہے، اور خلا کا معنی وہ جگہ جس میں کوئی دوسرا نہ ہو، تو خالی جگہ میں رہنا اور یا تنہا رہنا یہ ریاضت مجاہدہ کے لیے ہمارے اسلاف کرام علیہم الرحمت والرضوان نے پسند کیا ہے، بلکہ آپ اگر غور فرمائیں تو یہ خلوت نشینی ریاضت و مجاہدہ کے لیے ایک اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کریمہ بھی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں
تشریف لے جاتے۔ اب غار حرا میں تشریف رکھتے تھے اور وہاں پر آپ تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہ عبادت کیا تھی؟ تو بعض علماء کا تو یہ ہے کہ یہ ریاضت صرف تفکر تدبر اور آیت الہی میں غور و فکر ہی تھی، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ عبادت معروفہ تھی، مگر کسی نبی کی شریعت کے خاص کسی نبی کی شریعت کی پابند نہیں تھی، بلکہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مطلقاً اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، کسی مخصوص ملت کی نہیں۔ اور بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ آپ کسی خاص نبی کے شریعت کے مطابق عمل کرتے، یا تو ملت ابراہیمی کے مطابق، یا ملت عیسیٰ کے مطابق، یا ملت موسیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت نشینی فرماتے، اور زاد توشہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے کر جاتے، اور جب وہ توشہ ختم ہو جاتا تو آپ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لاتے، اور توشہ لے کر پھر غار حرا واپس چلے جاتے، اور کبھی خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ زاد لے کر توشہ لے کر غار حرا پہنچ جاتی۔ یہ خلوت نشینی کے ایام ہی میں سے ایک دن جبریل امین علی نبینا وعلیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کی، اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما انا بقارئ، ما نافیہ، تو مانا ہے میں پڑھنے والا نہیں، اور یہ ماں استفہامیہ ہو سکتا ہے، تو مانا بقارئ کا معنی ہوگا میں کیا پڑھوں۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ بعض روایتوں میں یہ ماذا اقرأ، اور بعض روایتوں میں کیف اقرأ۔ اب معنی بقارئ اگر منافیہ ہو تو معنی ہوگا میں پڑھنے والا نہیں۔ بعض لوگ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، لیکن یہ ترجمہ کمال عشق نبی کے خلاف ہے۔ بلکہ ہمارے علماء اہل سنت علیہم الرحمۃ والرضوان نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت میں ہمہ تن مشغول تھے، ایسے ہمہ تن مشغول کہ بالکل ما سوا سے لا تعلق اور بے اعتنائی میں تھے، ہمہ تن اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں لگے ہوئے تھے۔ اسی درمیان جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کیا اقرا، تو نبی کریم نے اسی عالم استغراق میں ہے نا ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، میں عبادت اور ریاضت الہی میں لگا ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ بلا تمثیل آپ اس کو یوں سمجھیں جیسے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہوں اور کوئی سامان کھانے کا لے کر آئے اور آپ سے کہ کھا لیجئے،
تو آپ کہیں گے میں کھانے والا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا نہیں جانتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں جس حال میں ہوں وہ حال عقل و شرب نہیں ہے۔ ایسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حالت عبادت اور ریاضت میں فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ فرماتی ہیں تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دبوچا، جھنجھوڑا، فغطنی حتی بلغ منی الجہد، حتی بلغ منی الجہد، اس جملے کی میں توضیح کر دیتا ہوں۔ جہد اور جہاد دونوں ہے، اور دونوں کا معنی مشقت اور طاقت ہے، اور دونوں کا معنی غایت بھی ہے۔ اب حتی بلغ منی الجہد، یہ الجہد رفع کے ساتھ پڑھو تو یہ بلغہ کا فاعل ہے، تو اس کا مفعول محذوف ہے، حتی بلغ منی الجہد مبلغہ، معنی جبریل امین نے مجھے دبوچا یہاں تک کہ حتی بلغ منی الجہد مبلغہ، یہاں تک کہ میری مشقت یا میری طاقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، یعنی اتنی زور سے دبوچا کہ جس دبوچنے کی قوت برداشت میرے اندر تھی وہ طاقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، یا اس دبوچنے کی جو مشقت کی تھی وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اور یا الجہدہ پڑھیں تو بلغہ کی ضمیر اس کا مرجع لیں گے غط، جو غط کے غطانی فعل جس غط پر دلالت کرتا ہے وہ غط ہوا ضمیر کا مرجع ہے۔ تو یہ اگرچہ حکماً مذکور، حقیقتاً مرجع مذکور نہیں ہے، لیکن یہ حکماً مذکور ہے۔ جیسے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی میں ہوا کا مرجع وہ عدل ہے جس پر کہ اعدلوا دلالت کرتا ہے، تو مانا ہوگا حتی بلغ الغط منی الجہد، یہاں تک کہ ان کا دبوچنا میری مشقت اور میری طاقت کو پہنچ گیا۔ اب دونوں تقدیر پر معنی کا اصل یہی ہے کہ جبریل امین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت بھر دبوچا، اور یا اس دبوچنے کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مشقت کی انتہا کو پہنچ گئے۔ اور بعض علماء نے اس کی ایک اور توضیح کی ہے کہ حتی بلغ منی الجہد، بلغہ کی ضمیر کا مرجع الملک ہو اور الجہدہ سے مراد جہد ملک، تو مانا ہوگا کہ جبریل امین نے مجھے دبوچا، یہاں تک کہ جبریل امین دبوچنے میں اپنی طاقت کو یا اپنی مشقت کی انتہا کو پہنچ گئے۔ اب رائے یہ کہ جبریل، تو اس کا معنی ہوگا کہ جبریل امین نے اپنی طاقت بھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دبوچا۔ اب چونکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بصورت بشر تشریف لائے تھے، تو معنی یہ ہوگا کہ بصورت بشر، حالت بصورت بشر جبریل امین جس طاقت میں تھے اس طاقت کی انتہا کو پہنچ گئے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کسی بشر کی شکل میں آتے تو ان کی روح ان کے اس بشر والے جسم سے متعلق رہتی تھی، یا جو ان کا حقیقی جسم تھا اس سے متعلق رہتی تھی۔
اگر بشر والے جسم سے متعلق ہو جائے تو جو ان کا حقیقی جسم تھا اس کا بلا روح ہونا لازم آئے گا، اور اگر پہلے والے جسم حقیقی سے متعلق ہو تو یہ جسم بشر کا بلا روح ہونا لازم آئے گا۔ تو ہمارے علماء کرام علیہم رحمۃ و رضوان نے، علامہ عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ روح کا جبریل امین علیہ السلام کا بشری شکل میں آنا اور جبریل امین کی روح کا اس بشری شکل سے متعلق ہو جانا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ پہلے والے جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جائے یا وہ جسم مردہ ہو جائے، معاذ اللہ بلا روح کے رہے۔ جیسے شہداء کرام علیہم الرحمۃ و رضوان سے متعلق ہے تو ان کی شکلیں سبز فرشتوں، ان کی روحیں شکل فرشتوں کے قالب میں ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی روحوں کا تعلق ان کے جسم سے منقطع ہو جائے۔ بہرحال پھر دوسری مرتبہ جب پہنچا پھر کہا اقرا، تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا مانا بقاری۔ تیسری مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے تیسری مرتبہ دبوچ کر چھوڑا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کی پہلی وحی ہے جو غار حرا میں ماہ رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو نازل ہوئی، پہلی وحی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان آیات کریمہ کو پڑھا اور ان آیات کریمہ کو لے کر غار حرا سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور عالم یہ تھا کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا، یہ آپ کے شانے کا گوشت پھڑک رہا تھا۔ یہاں پر دو قرأتیں ہیں، یرجف فؤادہ اور ایک ہے ترجف بوادرہ۔ تو بادرہ کے معنی شانے کا گوشت، تو معنی ہوگا شانے کا گوشت پھڑک رہا تھا جو شدت خوف کے وقت میں پھڑکتا ہے، اور آپ کے دل کی حرکت، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا یہ آیات الہیہ کے نزول کا اثر تھا، یہ جبریل امین علیہ السلام کے دبوچنے کا اثر۔ اور کیوں نہ ہو، یہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر یہ قرآن ہم عظیم سے عظیم تر پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ بنت خویلد اپنی زوجہ محترمہ علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک حیات پر کل کی تقریر میں روشنی ڈالیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، تزمیل اور اسی سے مزمل، تو اس کا معنی آتا ہے چادر اوڑھانا، اور یا ایھا المزمل جو ہے وہ باب تفعیل سے نہیں ہے، وہ باب تفاعل سے ہے، اصل میں ہے یا ایھا المتزمل، تا کو زا کیا، زا کا زا میں ادغام کیا، یا ایھا المزمل، تو اے چادر اوڑھنے والے، وہ لازم ہے، یہ نہیں ہے چادر اڑانے والے، وہ باب تفاعل سے ہے، تا کو زا سے بدل دیا گیا ہے، اور یہ زملونی باب تفعیل سے ہے، یہ متعدی ہے، زملونی مجھے چادر اڑا دو۔ تزمیل کے زمن کے معنی آتے ہیں وہ کپڑا جو کپڑے کے اوپر اوڑھا جائے، جیسے کہ چادر۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چادر اوڑھنے کے بعد آپ کا خوف اور وہ خشیت جو آپ پر طاری تھی وہ جاتی رہی۔ تو آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اور سارا واقعہ بتایا، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، میں تو اپنی جان کو ڈر گیا تھا۔ تو لقد خشیت علی نفسی کا معنی کیا ہے؟ تو اس تعلق سے ہمارے محدثین کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے کئی معنی بیان کیے ہیں، لیکن لقد خشیت علی نفسی کا جو صحیح معنی و مفہوم ہے اس کی ترجیح ہمارے علماء نے فرمائی ہے۔ فرماتی ہیں لقد خشیت علی نفسی کا معنی کہ لقد خشیت علی نفسی، میں قرآن کریم کے نزول کے بار سے اپنی جان کو ڈر گیا تھا۔ ایک تو یہ معنی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اے خدیجہ، میں اپنی جان پر ڈر گیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم مجھے اتنی اذیتیں پہنچائے کہ جن اذیتوں کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ اور ایک تیسرا معنی ہے لقد خشیت علی نفسی، فرشتے کے دبوچنے کی شدت کا عالم یہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دم نکل جائے گا۔ اب راہ جناب یہ خوف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کر لیا؟ تو یہ خوف فطری ہوتا ہے جو بتقاضۂ بشریت ہوتا ہے، اور جب بشریت ثابت ہے تو جتنے لوازم بشریت ہیں وہ سب ثابت ہوتے ہیں، اس لیے کہ شے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جب یہ کلمہ سنا، لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میں تو اپنی جان کو ڈر گیا، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا حوصلہ افزا کلمہ ارشاد فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 اوصاف حمیدہ کا ذکر فرمایا۔ اب 5 اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمہ تو سنیے، فرماتی ہیں کلا کلا کلا۔ آپ نے جو کہا کہ میں اپنی جان کو ڈر گیا کہ میں بارے وحی کو برداشت نہیں کر پاؤں، یا مخالفین کے ایذا رسانی پر صبر نہ کر سکوں، اور یا رائے خدا میں شہید کر دیا جاؤں، فرمایا کلا ایسا نہیں، آپ بارے وحی کو بھی برداشت کریں گے، ایذا رسانی پر بھی صبر کریں گے، اور اللہ رب العزت دشمنوں سے آپ کی محافظت فرمائے گا۔ کیوں نہ ہو، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یہ واللہ یہ واو قسمیہ ہے، معنی واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کو کبھی ناکام نامراد رسوا نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ میں جو اوصاف حمیدہ ہیں وہ اوصاف کمال ہیں، اور اللہ رب العزت جس کو اوصاف کمال عطا فرماتا ہے اور اپنی وحی کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اس کے مراتب کو تو اور مزید بلند و بالا فرماتا ہے، اور کیوں نہ ہو قرآن تو خود فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اوصاف حمیدہ کیا ذکر کیے؟ تو فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحَمَ 1، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ 2، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ 3، وَتَقْرِي الضَّيْفَ 4، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ۔
اب ان 5 اوصاف حمیدہ کے تعلق سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو کہا اس کی توضیح سنیے. فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، آپ تو ہمیشہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک فرماتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، نبی کریم کا تو درس ہے سل من قطع کا واعف عمن ظلمک وحسن الی من اساء الیک. سل من قطع کا ساتھ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو آپ سے یعنی تعلق جوڑو، رشتوں کو نبھاؤ جو آپ سے قطع رشتہ کرے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صلہ رحمی تھی اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ، وہ تو بالکل جگ ظاہر ہے. اور دوسرا وصف خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کل کا معنی ایک تو آتا ہے بوجھ، اور ایک کل کا معنی آتا ہے وہ انسان کہ جو کہ کچھ بھی نہ کر سکے بلکہ دوسرے پر بوجھ بنے. قرآن کریم میں بھی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ. تو اب وَتَحْمِلُ الْكَلَّ کا معنی یہ ہوگا کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی ضعیف، نادار، بے کس، بے سہارا کی مدد کرتے ہیں. اور اب ضعیف اور بے سہارا معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، آپ سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یعنی انک لا تصل الرحم، یہ تو عزیز و اقارب کے لیے ہوا. اور پھر فرمایا کہ آپ کا یہ حسن سلوک صرف عزیز و اقارب کے ساتھ نہیں ہے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو نداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور بے کس، بے سہارا افراد کی مدد کرتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. ذرا اس جملے پر غور کرنا. تکسب المعدوم کا معنی جو چیز موجود نہ ہو، چاہے وہ مال ہو یا مال کے علاوہ کوئی دوسری چیز جو موجود نہ ہو معدوم ہے. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ کے پاس جو نہیں ہے آپ اسے کماتے ہیں. مانا کہ آپ کسی دوسرے پر بوجھ نہیں ہے بلکہ آپ خود جو مال نہیں ہے اس مال کو کماتے ہیں، اور مال کما کر جود و سخا کے دریا بہا دیتے ہیں. ایک تو معنی یہ ہے مال کمانا، یہ صفت حمیدہ نہیں ہے، خالی مال کما کر جود و نوال کا اظہار یہ اصل میں صفت کمال ہے. تو معنی یہ ہوگا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ معدوم کماتے ہیں، یعنی معدوم جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ اسے کماتے ہیں تجارت وغیرہ کے ذریعے، اور پھر اسے نادار غریبوں میں اسے خرچ کر دیتے ہیں. اچھا، ایک روایت ہے وَتُقْسِمُ الْمَعْدُومَ، تُقْسِمُ ثلاثی مزید، تُقْسِمُ الْمَعْدُومَ، تو اب یہ متعدی ہو جائے گا تو مانا ہوگا وَتُقْسِمُ الْغَيْرَ الْمَعْدُومَ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ مجرد بھی متعدی آتا ہے تو دونوں تقدیر پر مانا یہ ہوگا کہ آپ دوسرے کو
وہ حاصل کراتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ حسن اخلاق، شرافت، دولت صدق، پاک دامنی، راست گوئی اور وفا بالعہد، جو کہ اوصاف حمیدہ ہیں، جن سے کہ دوسرے لوگ خالی ہیں۔ آپ ان لوگوں کو، غیروں کو، دوسروں کو جن اوصاف حمیدہ سے وہ خالی ہیں، آپ ان کو اوصاف حمیدہ سے آراستہ و پیراستہ کرتی ہیں۔ اور یہ معنی ہے کہ جو دوسرے کہیں پر نہیں پاتے ہیں، ہر جگہ پر ان کے لیے جو معدوم نظر آتا ہے، آپ دوسرے کو معدوم عطا فرماتے ہیں، یعنی جو وہ دوسرا کوئی عطا نہیں کر پاتا اور دے نہیں پاتا ہے، آپ وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، تیسری صفت حمیدہ، چوتھی صفت حمیدہ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور یہ مہمان نوازی کرنا یہ صفت حمیدہ ہے، اور مہمان سے منہ موڑنا یہ صفت غیر محمود ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور سچ کے راستے میں آنے والے جو مصائب ہیں، ان مصیبتوں پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ ذرا ان اوصاف حمیدہ پر ذرا غور تو کیجئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اوصاف حمیدہ، صلہ رحمی، بے کسوں کی مدد کرنا، اور جو کہیں نہ ملے، جو دولت اخلاق اور محاسن اخلاق اور اوصاف حمیدہ جو کہیں پر حاصل نہ ہو سکیں، آپ ان لوگوں کو اوصاف حمیدہ سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، اور مال حاصل کر کے جود و نوال کا اظہار کرتے ہیں، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے راستے میں آنے والی پریشانیوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ان اوصاف حمیدہ کا ذکر کر کے یہ بتایا، اے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ رب العزت جل جلالہ ایسے کامل اوصاف کے حامل شخصیت کو ناکام فرما دے، نامراد فرما دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کو ہر وہ اعجاز عطا فرمائے گا جو اس کی شان کریمی کے لائق اور کسی مخلوق کی عطا کرنے کے لائق ہے۔ اب اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈھارس بندھائی، اور آپ ان کو لے کر ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ کے پاس پہنچی۔ اب ورقہ ابن نوفل، ان کا تذکرہ بھی میں انشاءاللہ کل کی تقریر میں کروں گا۔ اب میں ایک اس حدیث میں ایک اور جملہ ہے، لفظ تحنس، فتحنسوا فی، یہ باب تفاعل سے ہے، اس کا ماخذ اشتقاق ہے حنس، اور حنس کے معنی آتے ہیں گناہ۔ تو یہ تحنسوں کا معنی معاذ اللہ گناہ کرنا نہیں ہے۔ ذرا آپ اس لفظ پر ذرا آپ قاعدے سے غور کر لیجئے گا۔ تحنس یہ باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کی خاصیت ہے تجنب۔ تجنب کے معنی آتے ہیں اجتناب عن الماخذ، جیسے تعصم، ماخذ اشتقاق اسم، تو تعصم کا معنی گناہ سے بچا۔ تخوّن،
اس کا معنی مادہ خیانت، تو معنی ہے خیانت سے بچا، ایسی تنت جیسا کا ایک معنی اس کی خاصیت تجنب ہو تو وہ نجاست سے بچا، ایسی تحنس کے معنی آئیں گے گناہ سے بچنا، اور عبادت گناہ سے بچنے کا نام ہے، اس لیے یہاں پر یہ تحنسو کے معنی یہ تعبدو ہے کہ آپ اس میں عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحنسو کی تشریح فرمائی ہے، وہ تعبد لفظ تعبد سے یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر تحنس کیا معنی گناہ میں پڑنا نہیں ہے، گناہ سے بچنا ہے، اور عبادت یہ گناہ سے بچنا ہے، تو یہاں پر تحنس سے مراد عبادت کرنا ہے۔ تو یہ تحنسوں کی تشریح امام زہری کی طرف سے ہے، اور امام زہری یہ حدیث کے راوی ہیں، اور جو حدیث کا راوی کسی کلمے کی تشریح کر دے تو اسے بولتے ہیں ادراج، تو یہ ان کی طرف سے ادراج ہے۔ دوسری بات آپ یہ سماعت فرمائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی وحی کا حال ذکر کیا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں موجود نہیں تھیں، تو لا محالہ آپ کا یہ بیان یا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے براہ راست سننے کی بنا پر ہے، یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسرے صحابی سے سنا اور یہ بیان فرمایا۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ جب کوئی صحابی کسی صحابی سے روایت کرے اور اس صحابی کا ذکر نہ کرے تو صحابی کی جہالت، یعنی جو صحابی جو بیان نہیں کیے گئے ہیں انہیں بولیں گے مجہول، لیکن یہ اصطلاحی لفظ ہے، جہالت صحابی اصطلاحی لفظ ہے، یعنی اس صحابی کا ذکر نہ کرنا یہ قاعدے نہیں ہوتا ہے، اور مرسل صحابی بھی اتصال کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو چاہے یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست نبی کریم سے سن کر بیان کرتی ہوں، اور یا کسی دوسرے صحابی سے، لا محالہ ان کے اس بیان کا حکم اتصال۔ اب آپ کتاب میں اس حدیث پاک کی تشریح کے بعد اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، الرؤیا الصالحہ فی النوم یہ خبر اولوں کی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا آغاز یہ خواب میں اچھے خواب تھے، نیند میں اچھے خواب تھے، فکانا لا یرا رؤیا، تو آپ جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر روشن صبح کی طرح آ جاتی، مثل فلق الصبح، فلق کے معنی ضوء صبح، صبح کی روشنی، اصل میں فلق کے معنی صبح کے بھی آتے ہیں اور فلق کے معنی صبح کی روشنی کے بھی آتے ہیں، تو یہاں پر چونکہ صبح مضافل فلق کا، اس لیے فلق کا معنی یہاں پر روشنی ہے۔ ثم حبب الی الخلاء، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی، یہ خالی جگہ آپ کے لیے تنہا مکان، آپ کے تنہا مکان کی محبت آپ کے مکان میں ڈال دی گئی۔ وکانا یخلو بغار حراء، اور آپ غار حراء میں تنہا رہتے تھے، فیتحنسوا فیہ، اب تحنس کا معنی کیا ہے؟ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ یہاں پر تحنس کے معنی گناہ نہیں ہے، امام بخاری فرماتے ہیں وہ تعبد، تحنس کے معنی تعبد ہے، وہ فیتحنسوا فیہ اللیالی، یہ التعبد بیچ میں تو حضرت امام زہری کا بیان ہے، اصلی ہے فتحنسوا فیہ اللیالی ذوات العدد، یہ عائشہ صدیقہ کا بیان ہے۔ تو آپ
چند راتوں اس غار میں عبادت کرتے، فتحنث فی اللیالیہ، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی رات میں عبادت کرتے تھے دن میں نہیں، بلکہ مراد ہے اللیالی مع ایامہن۔ اب رائے کہ لیالی کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا، ایام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ کہ ریاضت اور مجاہدہ کے لیے شب رات یہ بہت بہتر وقت شمار ہوتا ہے، خلوت کے لیے، ریاضت کے لیے، مجاہدہ کے لیے، اس اعتبار سے لیالی کا ذکر ہے۔ اور ذوات العدد یہ یا تو یہ راتوں کے کم ہونے کو بتانے کے لیے ہے کہ صرف چند رات ہے نا، قبل ان ينزع الى اپنے گھر آنے سے پہلے چند رات آتے گزارتے اور پھر آ جاتے، تو ذوات العدد یا تو ان راتوں کی قلت کو بتانے کے لیے ہے، یا ذوات العدد جیسے دراہم معدودہ چند دراہم، اور یا ذوات العدد ان راتوں کی کثرت کو بتانے کے لیے ہے کہ غار میں ٹھہرنے کی راتیں بہت تھیں، اس لیے کہ کم راتیں گنی نہیں جاتی ہیں، وہ تو ویسے ہی شمار میں رہتی ہیں، تو گننا یہ بتاتا ہے کہ راتیں کئی تھیں۔ قبل ان يرجع الى ويتزودوا لذلك، پھر آپ اس کے لیے توشہ لے کر جاتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ساتھ میں توشہ رکھنا، اسباب سفر اختیار کرنا، کھانے پینے کے سامان کو اپنے ساتھ میں لے جانا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ ثم يرجع الى خدیجہ فيتزودوا لمثلها، پھر آپ حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور چند راتوں کے لیے پھر زیادہ راہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس وہی آئی۔ اس حال میں کہ آپ غار حرا میں تھے تو فرشتے آئے جن سے مراد ہیں جبریل امین علی نبینا علیہ السلام، جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ ذرا اندازہ تو کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ جبریل امین علیہ السلام 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 24,000 مرتبہ، حالانکہ یہ حضرت آدم کی بارگاہ میں 12 مرتبہ، حضرت ادریس کی خدمت میں 4 مرتبہ، حضرت نوح کی خدمت میں 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم کی خدمت میں 42 مرتبہ، حضرت عیسیٰ کی خدمت میں 10 مرتبہ، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں 400 مرتبہ حاضر ہوئے، مگر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ اور آپ سے کہا اقرا فقالا، تو سرکار نے فرمایا فقلت ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، قال فاخذنی، مجھے پکڑا، فغطنی، اور مجھے دبوچا۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ دبوچنا اس استغراق کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے تھا اور اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے تھا۔ حتیٰ بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ یہ دبوچنا اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کی تشریح میں پہلے ابھی کر چکا ہوں۔ ثم ارسلنی فقال اقرا فقال ما انا بقاری، تو آپ نے پھر وہی فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ فاخذنی فغطنی الثانیہ حتیٰ بلغ منی الجہد ثم ارسلنی، ارسلنی کے معنی بھیجنا نہیں ہے بلکہ ارسلنی کے معنی چھوڑنا، ارسال کے معنی چھوڑنا، جیسے الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا میں ارسلنا تلغنا کے معنی میں ہے۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا، فقال اقرا فقلت ما انا بقاری، قال فاخذنی، پھر مجھے پکڑا، فغطنی الثالثہ، پھر مجھے تیسری مرتبہ دبوچا، ثم ارسلنی فقال اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ہے نا، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے کہ انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو دم بستہ سے پیدا فرمایا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب تو اکرم ہے،
اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ تعلیم، یہ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا، وعلم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ بتایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ ان آیت کے تعلق، ان آیت کی تفسیر انشاءاللہ میں کسی اور مقام پر کروں گا۔ فرجع بها رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کو لے کر لوٹے۔ یرجف فؤادہ، یہ جملہ حالیہ ہے، اور جب حال فعل مضارع مثبت ہو تو شروع میں واو نہیں آتی ہے۔ فدخل علی خدیجہ، تو نبی کریم ان آیات کو لے کر آئے اس حال میں کہ آپ کا دل تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اور آگے پڑھو گے آپ کہ حضرت یونس اور معمر کی جو روایت میں ہے وہ ترجف بوادر ہے، تو میں نے تشریح کر دی تھی کہ بادرہ کا معنی شانے کا گوشت ہے جو غایت خوف کے وقت میں پھڑکتا ہے۔ فدخل علی خدیجہ، تو آپ خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے۔ فقال زملونی، تو آپ نے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ فزملوہ، تو اہل خانہ نے آپ کو چادر اڑائی۔ حتی ذهب عن الروع، یہاں تک کہ آپ سے خوف جاتا رہا۔ پھر خدیجۃ الکبریٰ سے کہا وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور یہ بھی جملہ حالیہ ہے، اپنے پورے واقعے کی خبر دیتے ہوئے کہا لقد خشیت علی نفسی، میں تو اپنی جان پر ڈر گیا تھا۔ اور اس کے بعد میں خدیجۃ الکبریٰ کا جو جواب تھا اس جواب کے جملوں کے ترجمہ اور ترجمانی میں پہلے کر چکا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہاں پر جو آیا ہے کہ قبل ان یرجع الی اہلہ، تو آل اور اہل میں آپ فرق جانتے ہیں۔ اہل الرجل اور آل الرجل دونوں کا معنی ایک ہے، گھر کے گھر والے۔ البتہ آل کا استعمال ہمیشہ اشراف میں ہوتا ہے، اور اہل کا استعمال اشراف اور غیر اشراف دونوں میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آل کا مضاف الیہ ہمیشہ ذوی العقول میں سے ہوتا ہے، اور اہل کا مضاف الیہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں میں سے ہو سکتا ہے، جیسے آل فرعون اور آل فرعون دونوں بولیں گے، مگر آل مدینہ بولیں گے، آل مدینہ نہیں۔ اب اور آل سے مراد ایک مطلقاً متبعین ہوتے ہیں، چاہے اس کی نسل سے ہو کہ نہ ہو، جیسے کہ آل فرعون، حالانکہ فرعون کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو آل فرعون سے مراد فرعون کی اتباع کرنے والے، اس کے دین میں، اس کی رائے میں، اس کے مذہب میں اور اس کے اعتقاد میں جو بھی فرعون کی اتباع کرنے والے ہیں انہیں آل فرعون کہا گیا ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے مراد کیا ہے؟ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، ان آل محمد سئل انس ان آل محمد، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آل محمد کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آل محمد کون ہیں؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کل تقی، ہر ایک متقی، ہر ایک تقوی شعار، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا، وہ آل محمد ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آل محمد ہر ایک متقی کو نہیں بولیں گے، بلکہ اہل بیت کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ طلبہ کرام، یہ درس کی تقریر جو آج بخاری شریف کا سبق بروز جمعرات کو ہو رہا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کتاب کا مطالعہ کیجئے اور مطالعہ کر کے بیٹھا کیجئے، اور جب آپ ہماری اس آئیڈیو کو سنا کریں تو
اس وقت بھی کتاب کو اپنے سامنے رکھا کرے، اور اگر کہیں پر کوئی تشنا رہ جائے یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ وہ سوال فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ میں سنیے، سمجھیے، اور جو آپ کی درسگاہ کا ماحول تھا اسی کو قائم رکھیے۔ خدا کرے آپ جہاں بھی ہوں سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔